بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، پارہ 21 سورہ لقمان، رکوع 2، آیات نمبر 16-17۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 16 میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت ہے اپنے فرزند ارجمند کو کہ اے میرے بیٹے، اس بات کا اعتقاد اور اعتماد رکھنا کہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان پر اللہ کا علم محیط ہے، اور ایک ایک ذرہ پر اللہ کا قدرت ہے اور قدرت کامل ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو عام نظروں سے اوجل غائب رہتی ہے وہ بھی اللہ کے علم و قدرت میں ہے، دور سے دور چیز بھی اللہ کے قریب ہے، اندھیروں پردوں میں چھپی ہوئی چیز اللہ کے نظر سے غائب نہیں ہے، چھپ نہیں سکتی۔ اور یہ اسلام کا بنیادی اساسی عقیدہ ہے علم و قدرت کا، اور دلیل ہے توحید کا کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، رائے کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ رب العالمین کے علم سے غائب غیر حاضر نہیں ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کی تیسری وصیت اصلاح عمل ہے۔ اعمال واجبہ تو بہت ہے، لیکن نماز دین کا ستون ہے، اعمال صالحہ میں اہمیت کے حامل ہے، دوسرے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور ارشاد ربانی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس لیے اعمال واجبہ میں سے نماز پر اقامت الصلاۃ پر اکتفا فرمایا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کیجئے۔ ظاہر ہے کہ اقامت الصلاۃ کا مفہوم صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پورے آداب و ارکان خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کا نام اقامت الصلاۃ ہے، اور اسی پر اللہ کی فتح نصرت کا وعدہ ہے۔ اقامت الصلاۃ تو فرمائے نبی علیہ السلام نے الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت متعلق اصلاح خلق کی۔ اسلام چونکہ ایک اجتماعی دین ہے، ہر فرد کی اصلاح اسلام کے اہم پیغامات میں سے ہے۔ جیسے نماز ایک اہم عمل ہے، اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اچھے کاموں کی ترغیب دینا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اور برے کاموں سے روکنا، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس میں اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے، عام مخلوق کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان دونوں میں خاص مشقت ہے، محنت ہے، اور اس پر ثابت قدم رہنا جو ہے یہ آسان نہیں ہے۔ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ختم نبوت کے طفیل امت کے ہر فرد پر امر بالمعروف نہی عن المنکر لازم ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت کے ہر فرد کے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تشکیل ہو چکی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو لازم پکڑے، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ کام ہے اہل عزیمت کا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اس میدان میں جو مشکلات سامنے آتی ہے اس پر صبر اختیار کرنا، اس مصائب پر صبر اختیار کرنا۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے،
جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا، بلا شبہ کوئی بھی عمل، ان تکو مثقال حبۃ، اگر ہوگا مثقال حبۃ، مقدار حبۃ، دانے، من خردل، رائے کے دانے کے برابر، فتکن، پھر ہو، فی صخرۃ، کسی پتھر میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأت بہ اللہ، تو لے آئے گا اسے اللہ تعالی۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لطیف، باریک بین ہے، خبیر، خبردار ہے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز، وأمر بالمعروف، اور حکم کر نیکی کا، بالمعروف، ونہی عن المنکر، اور روک دے برائی سے، وصبر، اور صبر کر، علی ما اصابک، اس پر جو تجھے پہنچی ہے کوئی مصیبت، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اہل عزیمت والوں کا کام ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔